صرف رو کر مانگو۔ سورۃ فاتحہ کا وہ عمل جو ہر دعا قبول کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کو اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جب آپ نے تنہائی میں رب کو پکارا تھا۔ وہ وقت جب دنیا سو رہی تھی مگر آپ کے دل کی بے چینی نیند کو کوسوں دور لے گئی تھی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو گئے تھے، دوست احباب کنارہ کر چکے تھے اور آپ کا دل کسی ایک ہستی سے امید باندھے بیٹھا تھا۔ اللہ، تصور کریں رات کا پچھلا پہر ہے، آسمان پر چاند مدھم روشنی بکھیر رہا ہے، ہر طرف سکوت ہے، بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ آپ جائے نماز بچھاتے ہیں، وضو کی ٹھنڈی بوندیں آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں، لب ہلتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ کائنات کے خالق کی تعریف ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، پالا، رزق دیا اور ابھی تک زندگی بخشی۔ پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ رب جو حد سے زیادہ مہربان ہے، جس کی رحمت ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر مالک یوم الدین، وہ دن یاد آتا ہے جب سب فیصلے ہوں گے اور آج آپ اسی مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی پہلی سورت مگر دعا کا سب سے طاقتور ذریعہ۔ یہ صرف نماز کی آیت نہیں، یہ اللہ سے براہ راست گفتگو ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اسے وہ دوں گا جو وہ مانگے گا۔ یہ صرف پڑھنا نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں جب خالق کائنات آپ کو جواب دے رہا ہو تو آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مال ختم، صحت خراب، رشتے ٹوٹے ہوئے اور خواب بکھرے ہوئے۔ ان لمحوں میں شیطان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے، اور تم اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی اور آہستگی کے ساتھ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ سورۃ فاتحہ اس عاجزی کو پیدا کرتی ہے، یہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ الفاظ دل کے زخموں پر مرہم ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ سفر میں تھا، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے مدد مانگی، ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ شخص فوراً صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، سورۃ فاتحہ شفا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہے سورۃ فاتحہ کی طاقت، جسمانی بیماری ہو یا روح کی، یہ شفا ہے۔ یہ خاص عمل جس کی برکت سے ہر دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، رات کے پچھلے پہر اٹھیں۔ نمبر 2، وضو کریں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ 3 بار آہستہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر 4، ہر آیت کے بعد رک کر سوچیں کہ اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ نمبر 5، پھر دل کی گہرائی سے رو کر اپنی حاجت مانگیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا کی طاقت الفاظ میں نہیں، دل کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ اگر دل رو رہا ہو تو چند الفاظ بھی عرش ہلا سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ وہ چابی ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ صرف رو کر مانگیں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر یہ 7 آیات ایسا سمندر ہیں جس میں ہدایت، رحمت،
دعا اور بندگی کے تمام اصول سمائے ہوئے ہیں۔ یہ صورت ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ 1. اللہ کی حمد و تعریف، کائنات کے خالق کو پہچاننا۔ نمبر 2. عبادت اور مدد کی طلب، اپنی عاجزی کا اظہار۔ نمبر 3. سیدھا راستہ مانگنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مومن روزانہ اللہ کے دربار میں عرضی پیش کرتا ہے اور اللہ ہر بار جواب دیتا ہے۔ میرے بندے، میں نے تیری دعا سن لی۔ علماء کے مطابق سورۃ فاتحہ کی ہر آیت بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بندہ اللہ کی رحمت کو یاد کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، بندہ آخرت کا اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنی بندگی اور مدد کی درخواست پیش کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بندہ نیک لوگوں کا راستہ مانگتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندہ گمراہ اور مغضوب لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک مکمل زندگی کا فارمولہ دیتی ہیں۔ ایمان، عمل، دعا اور پرہیز۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور دلائل بہت سے ہیں، جن میں کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ نمبر 1، قرآن میں سورۃ فاتحہ کا اشارہ، اور ہم نے تمہیں 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور عظیم قرآن دیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔ نمبر 2، نماز میں لازم ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کا وعدہ۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ نمبر 4، شفا کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نمبر 5، سب سے عظیم سورت۔ اللہ کی قسم، اس جیسی سورت نہ تو رات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اتری۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، قیامت میں نجات کا ذریعہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کو ایمان اور محبت سے پڑھے، اللہ اس کے لیے قبر اور قیامت میں روشنی بنا دیتا ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کی حاضری۔ جب مومن اخلاص سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، غم اور خوف کا علاج۔ سلف صالحین سورۃ فاتحہ کو دل کے سکون کے لیے سب سے بہتر ورد قرار دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے عملی فوائد اور زندگی میں اثرات بہت سے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے روحانی طاقت اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، رزق میں برکت اور دعا کا دروازہ کھلتا ہے، بیماریوں سے شفا، دم کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، مشکلات میں آسانی، دل کو حوصلہ ملتا ہے، گناہوں سے بچاؤ اور سیدھے راستے کی دعا ہے۔ سورۃ فاتحہ محض ایک سورت نہیں بلکہ ایک زندگی کا منشور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں اور اللہ کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ جب کبھی کوئی حاجت ہو تو لوگوں کے دروازے نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں جاؤ اور سورۃ فاتحہ کو اپنا سفارشی بنا لو۔ مدینہ کے ایک قافلے میں ایک بزرگ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک نوجوان کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ تڑپنے لگا، رنگ نیلا پڑ گیا۔ سب گھبرا گئے، کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں قرآن سے علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا، نوجوان کے پاس بیٹھے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ہر آیت کے ساتھ ان کا دل یقین سے بھر رہا تھا اور نوجوان کا سانس بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد نوجوان نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ میں زندہ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے کے سب لوگ اشکبار ہو گئے۔ مدینہ میں ایک غریب صحابی کے گھر کئی دن چولہا نہ جلا۔
بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ شرمندہ ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن ایک شخص اناج کی بوری اور کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تمہیں یہ دے دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے دیکھا کہ سورۃ فاتحہ بھوکے پیٹ کو بھی بھر سکتی ہے۔ ایک مجاہد میدان جنگ میں جا رہا تھا۔ اس نے دل میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور اللہ سے حفاظت مانگی۔ لڑائی کے بعد سب حیران تھے کہ اس پر ایک خراش بھی نہ آئی، حالانکہ اس کے ارد گرد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ایک ماں کا بچہ بازار میں گم ہو گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی گھر پہنچی، وضو کیا اور روتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کی۔ چند منٹ بعد ایک خاتون بچے کو گھر کے دروازے پر چھوڑ گئی، کہہ گئی کہ یہ بچہ مجھے راستے میں ملا۔ ایک گناہگار نوجوان ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے ہدایت نہیں ملتی۔ عالم نے کہا کہ روزانہ سورۃ فاتحہ کے معنی سمجھ کر پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ چند ہفتوں بعد وہی نوجوان مسجد میں صف اول کا نمازی بن چکا تھا۔ ایک خاتون کا شوہر بیمار تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ وہ تہجد کے وقت اٹھی، وضو کیا اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر شوہر کے پاس دم کیا۔ صبح تک شوہر کی طبیعت بہتر ہو گئی اور چند دن میں وہ تندرست ہو کر گھر لوٹ آیا۔ ایک بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ لوگ ان کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے جب کسی نے سورۃ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں اللہ، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور ان کی روح پرسکون نکل گئی۔ سورۃ فاتحہ کے روزمرہ زندگی میں عملی استعمال۔ نمبر 1، دن کی شروعات سورۃ فاتحہ سے۔ صبح بیدار ہوتے ہی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرا آج کا دن برکت والا بنا دے۔ یہ دن کو سکون اور اعتماد کے ساتھ شروع کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 2، سفر سے پہلے حفاظت کے لیے کسی بھی سفر، گاڑی، بس، ہوائی جہاز پر نکلنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے حفاظت مانگیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے دعا اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ نمبر 3، بیمار پر دم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی مریض کے سرہانے یا متاثرہ جگہ پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ یہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ مریض کے دل کو بھی تسلی دیتا ہے۔ نمبر 4، مشکل فیصلے سے پہلے اگر کسی اہم فیصلے یا امتحان کا سامنا ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور خیر والا فیصلہ کروا۔ نمبر 5، بچوں کی حفاظت کے لیے چھوٹے بچوں کے سوتے وقت سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کریں۔ یہ انہیں نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 6، رزق میں برکت۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے یا تنخواہ ملنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں اور شکر ادا کریں۔ شکر گزاری برکت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 7، گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار اجتماعی طور پر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار اجتماعی طور پر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8، خوف اور پریشانی کے وقت اگر دل گھبرا رہا ہو یا کوئی انجانا خوف ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے سکون مانگیں۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 9، دعا کی قبولیت کے لیے ابتدا اور اختتام۔ جب بھی دعا کریں سورۃ فاتحہ سے آغاز کریں اور اسی پر اختتام کریں۔ یہ دعا کو ایک روحانی حصار میں لے آتا ہے جس سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سورۃ فاتحہ صرف نماز کی تلاوت نہیں بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے، اور ایک ایسی دعا ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کے وظیفے کی جانب سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے دل کی کیفیت بہت اہم ہے۔ قرآن صرف لفظوں کی تلاوت نہیں بلکہ دل سے جڑنے کا نام ہے۔ دل صاف رکھیں، حسد، کینہ اور بدگمانی کو چھوڑ دیں۔ یقین کامل ہو، یہ سوچ نہ آئے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ایمان ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور دے گا۔ قرآن کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اگرچہ سورۃ فاتحہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے خاص اوقات زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 3، سجود یعنی سجدہ میں۔ نمبر 4، جمعہ کا آخری لمحہ یعنی عصر سے مغرب کے درمیان۔ آپ یہ عمل یا وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر بار جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں اور جب سورۃ فاتحہ کی یہ آیت آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کی آپ نے 7 بار تکرار کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ مکمل کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا ذوالجلال والاکرام یا کریم۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کی دعا کرنی ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ فاتحہ صرف قرآن کی ایک سورت نہیں، بلکہ یہ مومن کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، اس کے دل کو سکون اور زندگی کو سمت عطا کرتی ہے۔ جب ہم اس کو یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں رہتے، بلکہ ایک زندہ رابطہ بن جاتے ہیں بندے اور رب کے درمیان۔ چاہے بیماری ہو یا تنگی، خوشی ہو یا غم، ہر حالت میں سورۃ فاتحہ ایک ایسی کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ سورۃ فاتحہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، نہ صرف نماز میں بلکہ ہر لمحے، تاکہ ہماری دعائیں زمین سے آسمان تک پہنچ کر رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔